نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به رواہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر دے گا، اور جو شخص دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی دکھاوا کر دے گا۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکلیں اور ان کے مال نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے دلوں اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اعمال کا دار و مدار پھر انسان کی نیت اور ارادے پر ہوتا ہے۔ آج بظاہر دنیا میں ایک عمل انسان کا کتنا بھی بڑا اور کتنا بھی خوبصورت نظر آتا ہو، لوگوں کے دیکھنے میں وہ بہت ہی خوش کن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ جس عمل کے پیچھے انسان کی نیت اچھی نہ ہو۔ اگر کسی بھی انسان کا عمل محض اس لیے ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی خوب شہرت ہو جائے، لوگوں میں اس کی مشہوری ہو جائے، وہ نامور کہلائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے عمل کی کوئی قیمت نہ دے گا، کوئی صلہ نہ ہوگا اس پر اس کے ہاں۔ اس کے برعکس اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور وہ کیا کہ قیامت کے دن جب تمام انسان حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی خوب شہرت کر دے گا۔ کس طرح کہ یہ ہے وہ دھوکے باز شخص جس نے بڑے بڑے اچھے کام محض دکھاوے کے لیے کیے تھے، اور اس کی نیت صرف شہرت کا حصول تھا، اس کے دل میں محض شہرت کی تمنا اور شہرت کی طلب تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھا کام نہیں کیا تھا۔ اس کی ساری کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ کا نتیجہ یا اس کا سبب کیا تھا؟ لوگوں میں مشہور ہونا۔ اس نے جو بھی کام کیے وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کیے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو، یعنی شہرت کا طالب ہو اور ریاکار ہو، یعنی دکھاوے کے کام کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے اعمال کو کھول کر رکھ دے گا۔ قیامت کے دن انسان کے صرف ظاہری اعمال ہی سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ سینوں میں ہوگا، جو کچھ انسان کے دل میں ہوگا، وہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے گا، وہ بھی سامنے لایا جائے گا، اور وہ صرف سامنے ہی نہیں لایا جائے گا بلکہ ساری مخلوق کے سامنے لے آیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بارے میں غرور اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے یعنی قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا، اسے حقیر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر قطعاً پسند نہیں۔ تو عموماً انسان شہرت کس لیے چاہتا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے۔ اور جب کسی اچھے کام کے پیچھے محض سیلف پروجیکشن مقصود ہو، صرف خود نمائی یا اپنی بڑائی کی طلب ہو، تو پھر وہ کام حقیقی معنوں میں اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے تو یہ ظاہر کرے کہ میں تمہارے دکھ درد میں، تمہارے بھلائی میں، تمہارے فائدے میں، تمہاری خیر خواہی میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں یہ بات نہ ہو، بلکہ دل میں اپنی بڑائی مقصود ہو اور لوگوں کی نظر میں بڑا بننا مقصود ہو، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور مفادات کی طلب ہو۔ تو ایسا دھوکہ انسانوں کو تو دیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے من سمع سمع اللہ بہ، جو دکھاوے کا شوقین ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ شوق پورا کر دے گا، اسے محض اس دنیا میں نہیں، یعنی دنیا میں بھی انسان جس ارادے سے کام کرتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جتنی اللہ چاہتا ہے وہ بندے کو ناموری اور شہرت مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ناموری اور شہرت انسان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کے برعکس
اس انسان کے اندر کو کھول کے رکھا جائے گا، اس کا دوسرا رخ مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور وہاں اس کی رسوائی کی جائے گی. اور اسی طرح جو دکھانا چاہتا ہے تو بعض اوقات انسان دکھاوے کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے لیکن دوسرا کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا اس کو، دوسرا اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس شخص کا ارادہ کیا ہے. تو دنیا میں کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، قیامت کے دن انسان کی اس دھوکہ بازی کو ضرور سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. لہٰذا کوئی نماز اور روزہ اور صدقہ اور خیرات اور نیکی کا کوئی کام اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا حق نہیں ہے. ہماری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ مسیح دجال کا ذکر فرما رہے تھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور جب نماز پڑھنے کھڑا ہو اور اس دوران اسے محسوس ہو کہ کوئی شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو اور خوبصورت بنا دے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جو ہی اسے محسوس ہو کہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو نماز بہت اچھے سے پڑھنا شروع کر دے. یعنی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو اس کو اپنی نماز خوبصورت بنانے کا خیال نہ آیا، لیکن جب اس نے کسی معمولی انسان کو دیکھا تو اس کے سامنے اپنی نماز خوبصورت بنا دی، تو اس نے اللہ کی قدر نہ کی. ایسا دھوکے باز شخص اتنا خطرناک عمل کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہے. اسی طرح قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ سب کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، ساری مخلوق سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے. ایسے میں وہ شخص جو دنیا میں شہرت کے لیے سجدے کیا کرتا تھا، دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتا تھا، تو اس کی پشت یعنی اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی اور وہ جھک نہ سکے گا، سجدہ نہ کر سکے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے سجدے اللہ کے لیے نہ تھے. تو آج بھلا وہ اللہ کو سامنے پا کر سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے. اسی طرح دکھاوے کا روزہ، کہ انسان روزہ رکھے اور خاص طور پر نفلی روزہ، تو اس کے بعد اپنی ایسی شکل یا حالت بنا لے کہ جس سے لوگوں کو اس پر ترس آئے اور بار بار وہ اس کے روزے کا پرچار کریں. پھر اسی طرح دکھاوے کا حج، محض اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے کہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے کہ یہ شخص تو حج کر چکا ہے تو ان کے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ بہت نیک انسان ہے، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ معاملات میں دھوکہ نہیں کرے گا اور اس طرح کاروبار خوب چمکے گا، یا کسی بھی اور دنیاوی غرض کے لیے، یعنی اپنی نیکی کی دھاگ بٹھانے کے لیے اگر کوئی حج کرتا ہے تو ایسا حج بھی قابل قبول نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو نیت کی تو اس وقت جو الفاظ تھے آپ کے وہ کیا تھے؟ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یا اللہ میں ایسا حج کرتا ہوں کہ جس میں نہ کوئی دکھاوا ہے اور نہ شہرت کی طلب ہے. اسی طرح وہ صدقہ خیرات بھی قابل قبول نہیں اور اس پر انسان کو آخرت میں کوئی بھی جزا نہیں ملے گی جو محض دکھاوے کے لیے ہو، لوگوں میں سخی مشہور ہونے کے لیے اور یہ کہلانے کے لیے کہ فلاں شخص بہت بڑے دل کا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، یعنی لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے. اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے تو ایسا مال خرچ کرنا اس کے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال ضائع مت کرو. لا تبطلوا صدقاتکم، کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر. اور یہ کون کرتا ہے؟ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو مال کو محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. کیونکہ جس کو
یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پھر وہ لوگوں سے فائدے کی خاطر یا لوگوں میں بڑا بننے کے لیے مال نہیں خرچ کرے گا، یا لوگوں کے اندر اپنی دھاک جمانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی میں اس طرح خرچ کرے گا کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، وہ تو زبان پہ ذکر بھی نہیں لائے گا۔ جس کو یقین ہو کہ اللہ نے دیکھ لیا، وہ لوگوں کو کیوں دکھائے گا؟ جس کا ایمان ہو کہ آخرت میں جزا ملنے والی ہے، پھر وہ دنیا کے حقیر فائدے کے پیچھے کیوں بھاگے گا؟ یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب انسان اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ لہذا ایسے انسان کے پھر کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عام طور پر ہم شرک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بت کو پوجے یا غیر اللہ سے کچھ مانگے یا غیر اللہ کے نام پر کچھ کرے۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کا، نیکی کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی بجائے لوگوں کو دکھاتا پھرے، اللہ سے جزا پانے کی بجائے لوگوں سے جزا کی توقع رکھے، تو ایسے شخص کا عمل قابل قبول نہیں۔